بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت گرامی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب ذوالجلال نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کو خواب آیا اور خواب کے اندر دو صحابہ کو دیکھا ہے جن میں سے ایک شہید ہوا ہے اور ایک سال بعد اپنی طبی موت جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے۔ تو جب جنت میں ان کا داخلہ ہونے لگا تو جو ایک سال پہلے شہید ہوا، بڑا عبادت گزار تھا، اس کو بعد میں داخل کیا جا رہا ہے، اور جو ایک سال اس کے بعد اپنی طبی موت دنیا سے گیا اس کو پہلے داخل کیا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ خواب میرے سامنے بیان کر کے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو چھپی ہوئی باتیں جن کا صحابہ کو علم نہیں ہوتا تھا، جو منظر عام پہ نہیں ہوتی تھی، جنہیں آپ دوسرے لفظوں میں، کیونکہ بعض لوگ چڑ جاتے ہیں کہ غیب کا لفظ جو ہے یہ نہیں بولنا چاہیے، وہ باتیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، صحابہ کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھیں، لیکن حضور اسلام کے صحابہ جانتے تھے کہ جو ہم نہیں جانتے اللہ کے نبی وہ جانتے ہیں۔ خواب کسی کو آیا اور تعبیر کسی سے پوچھی جا رہی، حضور نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا وہ شخص جو ایک سال پہلے، یہ دونوں بندے اکٹھے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا تھا، پہلے جو شہید ہوا غزوہ میں شہید ہوا، معیت مصطفیٰ میں شہید ہوا تھا، بڑی اعلیٰ موت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو بعد میں اس لیے داخل کیا گیا کہ جو اس کے ایک سال بعد طبی موت فوت ہوا ہے، اللہ نے اسے اس کی زندگی میں ایک رمضان اسے اور عطا فرمایا۔ یعنی آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمیں جو رمضان ملا ہے یہ ہم سے پہلے فوت ہو جانے والوں سے کتنا ممتاز ہے، اور ہم کتنے ممتاز ہیں، کتنی ہماری شان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان کی بہاریں جو ہے وہ عطا فرما دی ہیں۔ تو حضرت گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا مہینہ اب یہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، تو سارا مہینہ جو ہے وہ ہم نے محنت کی، ریاضت کی، اپنے عبادات بھی کی، جس کی جتنی استطاعت تھی، روزے رکھے، زبان کو یعنی کھانے پینے سے بھی ہم رکے رہے، دیگر معاملات سے بھی رکے رہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ عید کی خوشی میں وہ سارا جو محنت کی ہے اس کے اوپر پانی پھیر لیں۔ اور ہوتا اکثر ایسے ہی ہے کہ پورے رمضان مبارک میں لوگ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب ہوتے ہو، جیسے ہی چاند عید الفطر کا اس کی خبر پہنچتی ہے، تو میں ہر سال یہی عرض کرتا ہوں، زندگی کے شب و روز بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ وہ خبر پہنچتے ہی فوراً یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیچھے پورے مہینے میں کتنی محنت کی، اس محنت کے اوپر فوراً پانی جو ہے پھیر دیتے ہیں۔ تو اس کا خصوصی خیال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو چاند رات ہے نا، چاند رات، یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، یہ کوئی شور و غل کرنے والی رات نہیں ہے کہ جس رات میں آپ شور و غل کریں، تباہی اور شریعت مصطفیٰ کریم اسلام کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ فرمایا یہ رات تو ایسی رات ہے کہ اس رات کو عبادت کرنے والا، یعنی چاند رات کو عبادت کرنے والا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا دل قیامت والے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت والے دن بھی اس کے چہرے پر بھی چمک ہوگی، دمک ہوگی، اور یہ بڑی اعلیٰ انداز میں جو ہے وہ میدان معاشر جو ہے اس میں آئے گا۔ تو اس لیے یہ رات یقیناً باقی راتوں سے کم نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ عظیم رات ہے اور یہ جو چاند رات ہے یہ عظیم رات نہیں۔ اس رات کی عبادت، اس کی ریاضت اور اس میں کیے جانے والے سجدے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کا دل زندہ، اور دل زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دل زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خصوصی پروٹوکول کے ساتھ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عید کا روز آتا ہے تو اس عید کے روز میں اپنے غریب رشتہ داروں کا
بالخصوص خیال رکھیں. اچھے اچھے کھانے لوگ پکاتے ہیں، ضائع زیادہ کرتے ہیں، کھاتے کم ہیں، تو وہ کھانے اپنے بالخصوص پڑوس میں جو لوگ ترسنے سمجھتے ہیں آپ کے، جو ترستے ہیں، جن کو سال کے بعد گوشت نصیب ہوتا ہے، ان لوگوں کا خیال رکھیں. ان کے گھر کھانے بنا کے پکا کے جو ہے بھیجیں. اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں جو غربت کا شکار ہیں، ان کے ساتھ معاونت کریں. اور اس دن یعنی عید الفطر کے دن صدقہ جو ہے اس کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی ویلیو ہے، بڑی حیثیت ہے کہ اس دن کا کیا جانے والا صدقہ دوسرے دنوں سے یقیناً ممتاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکات رکھی ہے کہ عید والے دن صدقہ جو ہے وہ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.